ذوالقرنین انٹرنیشنل فیڈریشن فار ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران پاکستان کے جمہوری ادارے بالخصوص عدلیہ بڑھتے ہوئے خطرات کی زد میں رہے اور گریجولی کمزوری اور انتظامیہ کے اثر رسوخ کا شکار بھی ہوئے. آپ خود کورٹ کو کور کرتے ہیں, یہ کتنی تشویشناک رپورٹ ہے آپ کے لیے؟ آپ گراؤنڈ پہ موجود رہتے ہیں, آپ خود بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. از دس سم تھنگ نیو دیٹ یو انکاؤنٹرڈ, یا پہلے سے ہی آپ گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح کی چیزیں؟ دیکھیے, یہ ایگزیکٹو کے انفلوئنس میں ہونے کی باتیں شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں. ججز بھی یہ کہتے رہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ رہیں گے, کسی انفلوئنس میں نہیں آئیں گے, کوئی بیرونی دباؤ قبول نہیں کریں گے. لیکن جب 26ویں ترمیم ہوئی اس کے بعد یہ انفلوئنس ذرا زیادہ ہونے لگا. 27ویں ترمیم کے بعد تو اب کہہ لیں کہ ایون کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو دیکھ رہے ہیں, جس کے اندر ججز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, ججز کی ٹرانسفرز ہونی ہے, سب کچھ ہونا ہے. اس کمیشن کے اندر بھی ایگزیکٹو کی ڈومیننس زیادہ ہے اور جوڈیشری کی کم ہے. اور جو جیسے 27ویں ترمیم کے بعد سے آئینی عدالت کے اندر ججز کی تعیناتی ہوئی, ویسے تو چلیں جیسا بھی جوڈیشل کمیشن ہے آپ اس کے تھرو ججز تعینات کرتے تھے, لیکن 27ویں ترمیم میں یہ لکھ دیا گیا کہ وزیر اعظم پاکستان کی ابدید ہے کہ وہ کس کو جج لگاتے ہیں آئینی عدالت کا, کس کو نہیں. تو گویا ایک پرائم منسٹر نے پک اینڈ چوز کر کے ایک پوری عدالت کے جو ٹاپ ہائیسٹ کورٹ ہے, سپریم کورٹ سے بھی اوپر کی کورٹ ہے آئینی عدالت, اس کے ججز لگائے. تو انفلوئنس ایگزیکٹو کا ظاہر ہے یہیں سے سٹارٹ ہو گیا, ججز کی اپوائنٹمنٹ سے ہی. اس کے بعد پھر جن کو اپوائنٹ گورنمنٹس کریں گی ظاہر ہے وہ ساری چیزیں دیکھ بھال کے کرتی ہیں. اور بہت سی چیزیں تو ایسے بھی سامنے آتی ہیں کہ ججز کوٹا سسٹم کے اوپر الزامات بھی لگتے ہیں کہ لائے جاتے ہیں کہ مختلف جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں وہ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جی میں نے اتنے نام دیے تھے, 2 نام میرے کر دیں, 4 جج ہیں تو ایک اس کا کر دیں, ایک اس کا کر دیں. یہ ساری کہانیاں وہ ہیں جب سن رہے ہوتے ہیں جوڈیشل کمیشن کے اجلاسوں کے اندر بھی, اجلاس کے باہر بھی. اور یہ انفارچونیٹ ریئلٹی ہے کہ اس قسم کی چیزیں بظاہر ہم کہتے ہیں کہ ججز بھی یہ کہتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن ایٹ دی اینڈ جب سارا راز کھلتا ہے تو کچھ چیزیں اسی قسم کے نکلتی ہیں. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. اور یہ جو رپورٹ ہے میرے لیے تو بالکل بھی سرپرائزنگ نہیں ہے, کیونکہ میں 20 سال کا میرا جرنلزم کا کیریئر ہے, جس پہ 15 سال میرے سپریم کورٹ اور ٹاپ کورٹس کو کور کرتے ہوئے نکلے ہیں. تو اس کے حساب سے میں اگر اپنی بات کروں تو میرے لیے بالکل بھی سرپرائز نہیں ہے یہ. ذوالقرنین, رپورٹ میں عدالتی کرپشن کے خاتمے کے لیے متعدد سفارشات بھی پیش کی گئیں, جن میں نظام انصاف کو بہتر بنانا, شفافیت میں اضافہ کرنا, مؤثر احتساب اور کرپشن کی نشاندہی کرنے والوں کہ قانونی تحفظ فراہم کرنا بھی شامل ہے. ہم کئی سال سے عدالتی اصلاحات کے حوالے سے سن رہے ہیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ 27th امینڈمنٹ کے بعد یہ ریفارمز کی گئی, لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو جہاں رینک کر رہا ہے, اٹ از 123 آؤٹ آف 143. تو یہ کون سی بنیادی اصلاحات تھیں جو ہو جانی چاہیے تھیں اور نہیں ہوئی, اور اب کون سی آپ سمجھتے ہیں کہ ہونی چاہیے اس رپورٹ کی روشنی میں؟ دیکھیے, میں ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. اب سے کچھ عرصہ پہلے جسٹس بابر ستار جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج تھے تو ان کی جانب سے خط لکھا گیا تھا اپنے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب کو, جس میں انہوں نے کہا تھا, کچھ CCTV فوٹیجز کا بھی حوالہ دیا تھا کہ جو ججز ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں ان کا عملہ, جو عدالتی عملہ ہے, وہ بعض اوقات لوگوں سے جن کی بیلز ہوتی ہیں, جن کی کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے, ان سے مٹھائی کے نام پہ پیسے مانگتے پائے گئے ہیں. اس حوالے سے انہوں نے خط کے اندر CCTV فوٹیج کا بھی حوالہ دیا تھا. اس کے بعد ڈوگر صاحب نے انکوائری لگائی کہ انکوائری ہوگی اور دیکھیں گے کون ذمہ دار ہے, اور اس میں انکوائری میں تو کچھ نہیں نکلا. البتہ جو کیمراز لگے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے کوریڈور میں وہ کیمرے اتار دیے گئے تھے. اب جب سپریم کورٹ نے بھی ویسے تو ایک اینٹی کرپشن اپنا ایک میکینزم بنایا ہوا ہے, اور اس حوالے سے کچھ 1-2 عدالتی افسران کو جو ورکنگ کر رہے ہیں وہاں پہ افسران ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو سزائیں بھی دی ہیں, کسی کو ڈسمس فرام سروس کیا, کسی کو کیا کیا. لیکن اس کے باوجود جو اس وقت حکومتی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہیں, ان کے بھی اگر آپ بیانات دیکھیں تو وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ اسلام آباد کی حد تک بھی وہ بات کرتے ہیں کہ جو لوئر جوڈیشری ہے اس میں کرپشن بے انتہا ہے. اب صرف آپ جانا شروع کریں, منشیوں سے شروع کریں اوپر عملے تک, اور کہاں تک بات جاتی ہے. اب زیادہ میرا خیال ہے کہ اس پر لب کشائی کرنا بھی مناسب نہیں ہے کہ کہاں تک بات جاتی ہے, لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی بھی آپ کبھی بھی کچہری کی, کسی بھی شہر کی کچہری کا وزٹ کر کے دیکھ لیں, وہاں پہ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جتنی باتیں یا جتنے دعوے, جتنی لیجسلیشنز کے حوالے سے کی جاتی ہیں, پریکٹیکلی لوگوں کو وہ ریلیف مل بھی رہا ہے یا نہیں, یا پریکٹیکلی کرپشن جو کچہریاں ہیں, ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, وہاں سے ختم ہوئی ہے یا نہیں. تو وہ آپ کو رزلٹ بالکل زیرو نظر آئے گا. اور ذوالقرنین, پہلے آئینی بینچ تھا, پھر آئینی عدالت بنی, اس سے اخراجات میں کتنا اضافہ یا کمی ہوئی؟ کیا یہ جو آپ آسٹیرٹی میئرز کی بات کر رہے تھے, کیا اس سے متعلقہ ہو سکتا ہے یا اس سے اخراجات بڑھے ہی ہیں؟ دیکھیں, پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان کی میں بات کروں تو ججز
کی تعداد بڑھا کے پہلے 25 کی گئی، پھر اس کو بعد میں آگے مزید بڑھا رہے تھے. جب یہ تقریباً 17 18 یا 2 ڈھاک ملا کے 19 ججز ہوتے تھے تب سپریم کورٹ کا بجٹ ہوتا تھا 2 سے 2.5 ارب روپے. اب جب کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز 15 16 رہ گئے ہیں اور 7 ججز جن میں سے بھی سپریم کورٹ سے 3 جج وہاں ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو ججز کی تعداد آئینی عدالت میں 7 ہے. اب 6.5 ارب روپے کے قریب بجٹ ہے سپریم کورٹ کا، اور 7 ارب روپے سے زائد کا بجٹ آئینی عدالت کا ہے. اور جو ججز ہیں آئینی عدالت کی، ان کی سیلریز بھی سپریم کورٹ والوں سے بھی زیادہ ہیں. ان کے جو گاڑیاں 1800 سی سی باقیوں کو تو ملی ہوئی تھی سپریم کورٹ والوں کو ہونڈا کی، اور ان کے لیٹسٹ ماڈل تھے، ان کو سب کو بی ایم ڈبلیوز ملی ہوئی ہیں. تو یہ جو اگر ہم کہیں کہ جی کو بچت ایسی ہو رہی ہے تو وہ نہیں ہو رہی. 27ویں ترمیم سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تقریباً 55 سے 56 ہزار کیسز پینڈنگ تھے جب یحییٰ افریدی صاحب نے بطور چیف جسٹس عہدہ سنبھالا تھا. اب 21,886 مقدمات انہوں نے ٹرانسفر کر دی آئینی عدالت کو 27ویں ترمیم کے تحت، اور باقی رہ گئے سپریم کورٹ کے پاس. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 22,000 سے زائد مقدمات آئینی عدالت میں پینڈنگ ہیں اور 33,000 کے قریب سپریم کورٹ میں. تو ٹوٹل ابھی بھی 56,000 کے قریب ہی بنتا ہے، جبکہ آئینی عدالت نومبر میں بنی تھی. اب آپ دیکھ لیں اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود جو پینڈنگ کیسز ہیں اور ذوالقرنین جو اوور آل ملکی عدالتوں میں جو مقدمات زیر التوا ہیں ان کی تعداد 22,60,000 تک ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ افتخار محمد چودھری صاحب کے دور میں یہ فگر 50,000 سے شروع ہوا تھا اور آج یہ لاکھوں میں چلا گیا ہے. تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ جو نمبر ہے کیسز کا وہ کسی بھی طرح کم آ رہا بڑھتا ہی جا رہا ہے، کیونکہ جو لوور کورٹس ہیں وہ اس طرح سے آپریٹو نہیں ہیں. سو دے آر ملٹیپل ایشوز. پنجاب بھر کے جوڈیشل افسران کے لیے رعایتی قیمت پہ گاڑیاں خریدنے کی اسکیم متعارف کروائی گئی ہے. یہ کیوں ہوا ہے ذوالقرنین، جس کے تحت پنجاب بھر کے تقریباً 2,000 جوڈیشل افسران 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے تک کی رعایتی قیمت پہ سرکاری گاڑیاں خرید سکیں گے؟ آپ مجھے شو سے پہلے بتا رہے تھے کہ یہ پرانا ماڈل ہے یا آسٹیرٹی میز میں آ رہا ہے، لیکن اٹ ڈزنٹ ساؤنڈ لائک دیٹ. اور پھر ایک گاڑی جس کی قیمت 30 سے 17 لاکھ تک ہے وہ 2 لاکھ میں مل رہی ہے. یہ کیوں اس طرح کی پالیسی بنائی گئی، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک لانگ ٹرم بہتر پالیسی ہے جس کا ایکچولی جوڈیشری کو فائدہ ہی ہوگا، اور یہ ایسی مراحت ہے جو ملنی چاہیے تھی؟ دیکھیں یہ مراحت میں تو نہیں آتا، یہ صرف ایک آفر ہے کہ جو گاڑی آپ کی ہے اگر آپ وہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ ان کو باؤنڈ بھی کیا گیا کہ وہ اپنی گاڑیاں لے لیں اس پالیسی کے تحت، کیونکہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جو یہ آفر قبول نہیں کرے گا تو متعلقہ ڈسٹرکٹ سیکشن یا جو اس کی گاڑی کو تحویل میں لے سکتا ہے ان سے گاڑی واپس لے سکتا ہے. اچھا، اس میں نا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بہت سے ججز ایسے ہیں ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جن کے پاس چھوٹی گاڑی ہیں، جنہیں آپ نام اگر میں لوں تو کلٹس ہیں، کسی کے پاس سٹی ہے، کسی کے پاس ایکسل آئی ہے، کسی کے پاس جی ایل آئی، جو 1300 سی سی تک کی کیٹیگریز ہیں. اچھا، اس میں کچھ لوگ جو 2015-16 سے ججز ہیں ان کے پاس وہی گاڑیاں اب تک چلتی آ رہی ہیں. اب ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ڈیپریسیشن جو فارمولہ اس نوٹیفیکیشن میں دیا گیا 11 جولائی کو جو جاری ہوا ہے کہ پہلے سال کی 15%، اس کے بعد سے جتنے سال سے گاڑی چل رہی ہے 10% کے حساب سے آپ اس کی اماؤنٹ کو ڈیپریسیشن میں کاؤنٹ کریں گے. اور منیمم جو تھریش ہولڈ رکھا گیا ہے 1000 سی سی گاڑی کے لیے وہ 2 لاکھ روپے اور 1300 سی سی گاڑی کے لیے 2.5 لاکھ روپے رکھا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.